جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, جناب قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب, قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, بہت نوازش, بہت شکریہ. لوگوں کے سوالات بھی ہیں, بس ایک کوئک ایک کامنٹ اس پہ خاکیہ بھی دیتے ہیں, پھر طرح لوگوں کے سوالات بھی لے لیتے ہیں. اس خاکے کے عنوان سے بطور مجموعی بھی کوئی بھی ایسا عمل انجام دینا جس سے کسی کی دل آزاری ہو, کسی کی آنکھ نم ہو. چلے آنکھ نم ہونا تو ایک اور اگلا مرحلہ آ گیا کہ بندہ اتنا ہرٹ ہوا کہ دل کا جو خیال ہے, دل کا افسوس وہ آنکھوں سے ظاہر ہو گیا. لیکن کوئی بھی ایسا جملہ بول دینا جس سے کسی کی دل آزاری ہو, یہ اس بارے میں کیا فرمائیے گا؟ سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کو ہم یوں کہیں گے کہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنا ہاں بلا اجازت شرع جو دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو جائے اور دانستہ طور پہ کرنا, وہ انسان کو گناہ گار کروا دیتی ہے. یہ دو قیودات ضروری ہیں. ایک تو بعض اوقات قصدن نہیں ہوتا, ہم ویسے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایک دم ایک آدمی کہتا ہے یار تم نے ایسا کیوں کہہ دیا, میں ہرٹ ہو گیا ہوں اس سے. ہم کہتے ہیں یار میرا تو ارادہ بھی نہیں تھا, میں معذرت چاہتا ہوں. اور ایسی بعض وقت اجازت شرع ہوتی ہے, جیسے ججز کومنٹس پاس کرتے ہیں, وکیل جرح کرتا ہے. ایسے جو محدثین نے راویان حدیث پہ جرح کی ہے, اگر وہ غلط تھا تو کہا یہ کذاب ہے. بہت سخت قسم کے جملے اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ جہاں پر ضرورت شرعیہ ہوتی ہے, اجازت شرع ہو, وہاں پہ اجازت ہوتی ہے. دیکھیں نا, ماں باپ بھی ہٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات بچوں کو. ٹیچر بعض اوقات ڈانٹتا ہے تو دل پہ بات لگ جاتی ہے, جب ٹیچر جاتا ہے تو بچے آپس میں کہتے ہیں آج تو بس کچھ میں کر بیٹھتا. جو بڑے باپ کے بچے ہوتے ہیں نا, تو اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت نے اجازت دی ہو اور آپ کا قصد دل آزاری کا نہ ہو تو پھر تو گنجائش ہے. لیکن اگر یہ دو چیزیں اجازت شرع کے بغیر کریں گے اور قصدن کسی کو کریں گے تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے. اس پہ آپ بھی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ جو استثناءات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر, مگر ایک عمومی بات یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم. یہ سورہ حجرات کے اندر پروردگار عالم نے ہدایت دی کہ دیکھو کبھی ایک قوم, ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور نہ ہی خواتین کو یہ گنجائش دی گئی کہ وہ دوسروں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ یکن خیرا منہن, کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے, جیسے یہ خاکے کے اندر آپ دیکھیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, کہ یہ سورہ روم کی آیت ہے کہ یہ لوگ فقط دنیا کے ظاہر کو دیکھتے رہتے ہیں, چمک دمک ہے تو اس کے نتیجے میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بہت عزت والا ہے, اور اگر کوئی غریب ہے بیچارے کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفیریئر ہے, اور وہ اس قابل ہے کہ اس کو لافنگ اسٹاک بنا دیا جائے, اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے, اس کا استہزاء کیا جائے, موکری کی جائے. تو یہ ساری چیزیں فقط اور فقط انسان کے ذہن کی محدودیت کو بیان کرتی ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت سے غافل ہوتے ہیں. پھر انجام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اصل تو وہ ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, ان کا انجام کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ, اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کو, نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. تو کبھی انسان خدا کی نشانیوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوتا ہے, اور خود انسان دوسرے انسانوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے. ایک حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ما اعظمک و اعظم حرمتک, کہ کیا کہنا خانہ کعبہ, تیری حرمت کا کتنا عظیم ہے تو, مگر ایک بندہ مومن اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کی اپنی محدودیت ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ایک تقابل کے جس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو حقیر نہ سمجھو. تو اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ تجھے پروردگار عالم نے ایک حرمت عطا کی ہے کہ یہاں پر خون بہانا جائز نہیں ہے, مگر ایک بندہ مومن وہ ہے کہ جس کا مال, جس کی ناموس اور جس کی عزت اور جس کا خون, یہ سب کا سب پروردگار عالم نے محترم قرار دیا ہے. ایک حدیث اور بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا, امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ من حقر مؤمنا لقلت مالہ, کہ اگر کوئی مال کی کمی کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ خدا کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے, اور اس وقت تک حقیر رہتا ہے جب تک وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کر لے. اللہ اکبر, جزاک اللہ. ذرا کچھ دو تین سوالات ہم لے لیں, ذرا لوگوں سنائے گا جی, سوال سنائے گا. السلام علیکم, میرا نام سارہ ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا خواب سنانا چاہیے, اور میں نے یہ سنا ہے کہ خواب میں اگر وہ کوئی بھی مرحوم انسان آئے تو وہ جو بھی بات کہے وہ سچ ہوتی ہے, تو یہ کتنا ٹھیک ہے, اس بارے میں بتا دیں. بالکل جی مفتی اکمل صاحب. جی دیکھیں, خواب سنانے میں تو حرج نہیں, لیکن تعبیر اسی سے لینی چاہیے کہ جو اس کا اہل ہو.
صحیح ہے. بعض اوقات غلط تعبیر بیان کریں گے اس سے نقصان بھی ہو سکتے ہیں. اچھا سوری قطع کلامی، ایک بات اور مشہور ہے کہ نہیں برا خواب تو سنانا بھی نہیں چاہیے، تو یہ یا نہیں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، سنانا نہ سنانا ایک ہی بات ہے. بہتر یہ ہے کہ عام آدمی کو تو نہ سنائیں، اچھا کچھ بھی کمنٹس کرے گا اس پہ، لیکن جو اچھا، ہاں، تعبیر آپ- بیان کرنے والے ان کو تو آپ بالکل بیان کر سکتے ہیں. اور یہ ایسا کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مرحوم خواب میں آئے گا تو جو بات کہے اس کو پورا کرنا ہوگا، یا جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اسے کرنا ہوگا. یہ خواب جو ہیں یہ ضمنی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے ہیں، بعض اوقات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ہاں بعض اوقات نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہم طبعی تقاضے ہوتے ہیں، جیسے بہت تھکے ہوئے ہیں جی نا ہاں جی ہاں جی ہاں اور جی ہاں. سوئیں گے تو کتے بلے پیچھے لگے ہوں گے رات میں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر خواب کی ایک تعبیر ہے، ہر خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو لہٰذا بہرحال اگر کوئی مردہ آئے گا تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور علماء نے فرمایا اگر ایسا کوئی مردہ نظر آئے تو وہ بعض اوقات یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ایصال ثواب کی تمنا کر رہا ہے، اچھا، تو ایصال اچھا. ثواب کریں ان کے لیے، اور ثواب جاریہ کریں، اچھی چیز ہوتی ہے. اور قبلہ کسی کے حوالے سے کوئی برا خواب دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا میرا کوئی دوست بہت ہی پریشانی میں، تو کیا یہ اس بات کی سند ہے کہ اس پہ کوئی پریشانی آنے والی ہے یا آ سکتی ہے؟ نہیں، ہمارے خواب جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کا خواب شرعی حجت نہیں ہے، ہاں یعنی شرعی دلیل نہیں ہے. صحیح ہے. بلکہ ایسے خواب بیان بھی نہ کریں، کیونکہ یہ ضمنی چیزیں قطعی تو ہے نہیں. ٹھیک اور ہے. آپ نے ڈرا دیا ہاں کہ بھائی میں نے دیکھا ہے تیری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں جی آج جی جی جی. ٹرک کے نیچے آ کے، وہ وہ تو بیچارہ جو وسوسے کا شکار ہوگا نا، ہاں ہاں. اور پتہ چلا حضرت خود ہی پڑے ہوئے ہیں اسپتال میں. تو اس طرح کے خواب آپ بیان نہ کریں، مناسب نہیں ہوتا. اس پہ کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے ورنہ پھر میں اگلا نہیں، سوال. بائی اینڈ لارج میں اتفاق کروں گا، اس کے اندر کوئی ایڈ کرنے والی یہی ہے ٹھیک. ذرا اگلا سوال سنائیے گا جی. کیا وائف ہسبینڈ سے پوچھے بغیر اس کے پرس سے پیسے نکال سکتی ہے؟ اینڈ ہسبینڈ اگر کہے کہ وائف پردہ نہ کرے تو ایسا کرنا چاہیے؟ جی قبلہ محمد رضا داؤدانی صاحب. دیکھیں جس کا جو مال ہے اس کا حق کے تصرف اسی کے ساتھ ہے. اگر خاتون کچھ کما رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا مال ہے، تو شوہر بھی ان کے اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر شوہر کا مال ہے تو خاتون بھی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر. باہمی محبت کے نتیجے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جانا، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے مال کو استعمال کر لینا، اور اس کے اندر ازیوم یہ کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے اتنا تو ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ٹھیک ہے. اگر واقعاً قرائن اس بات کرتے ہیں تو اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. ایک استثناء اس کے اندر ضرور کرنا پڑے گا کہ فرض کیجئے کہ کوئی شوہر ایسا ہے کہ جو اپنی بیوی کا جو واجب نان و نفقہ ہے، یعنی جو خرچہ ہے وہ نہیں دیتا، اور بیچاری اس کے علاوہ اب اس کے پاس کیا آپشن باقی بچ گیا کہ وہ اپنے ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے جائز حدود کے اندر وہ اس کے مال میں تصرف کرے. تو اس کی اجازت بہرحال ملے گی، اور ایسے کیسز بدقسمتی سے مگر بہرحال معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. اچھا اچھا اوکے. یہ حدیث میں بھی حضرت نے بہت صحیح فرمایا. یہ حدیث میں بھی ایک خاتون آئی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ مجھے نان نفقہ مکمل نہیں دیتے، صحیح. تو کیا میں بقدر ضرورت ان کی جیب سے نکال سکتی ہوں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ حسب ضرورت اور عرف کے مطابق نکال سکتی ہیں. یعنی دو چیزیں، جیسا نان نفقہ کا عرف ہے وہ ملحوظ رکھیں، اور ضرورت کے مطابق نکال سکتے ہیں. اس سے بلکہ ہم ایک ضابطہ نکالتے ہیں فقہ حنفی میں کہ اگر اپنا حق کسی بظاہر جائز طریقے سے حاصل ہوتا نظر نہ آئے تو آپ ناجائز طریقے سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس حق کی وصولی کو اس ناجائز طریقے کی طرف منسوب نہیں کریں گے بلکہ جائز کی طرف کریں گے. مثال کے طور پہ کوئی میری موٹر سائیکل چوری کر کے لے گیا، صحیح ہے. اب میں گیا دیکھا تو اس کے گھر میں کھڑی ہوئی ہے، میں رات میں اترا چپکے سے گیٹ کھول کے میں نکال کے لے گیا. اس کی اب بظاہر تو یہ چوری ہے لیکن میں تو اپنا حق لے رہا ہوں نا، تو یہ چوری کی طرف منسوب نہیں ہوگا، یہ حق وصولی کی طرف ہوگا. اچھا ہاں، اچھا. تو یہ جیسے حضرت نے فرمایا وہ بالکل بجا فرمایا. یا اسی طرح اگر کسی نے میرے 5,000 روپے دینے ہیں اور میرے پاس کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے 5,000 کی، یا اس کو 5 لاکھ کر لیں رقم، میرے پاس کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جو کہ تقریباً 3-4 لاکھ کی ہے، تو اب میں کہوں کہ اب تم مجھے نہیں دے رہے واپس وعدے کے مطابق، اب پھر میں یہ چیز نہیں دے رہا، تو یہ حرام نہیں ہوگا. یہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو واقعی وہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تو پھر آپ اس کو تھوڑی سی مہلت دیں. لیکن بعض ہوتے ہیں ٹالا مٹولی کرتے رہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ چیز ہے تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں، سیل کر لیں، جتنا قرضہ آپ کا بنتا ہے لے لیں، باقی اس کو ادب سے پیش کر دیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. ایسے جتنے بھی کیسز ہیں نا اس کے اندر کم سے کم ہمارے یہاں ایک پروویژن یہ آتا ہے حاکم شرع کی پرمیشن سے. اچھا. یعنی جیسے وہ خواتین والا جو معاملہ تھا وہ تو ڈسکس ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مجتہد یا مجتہد کا کوئی نمائندہ ہے تو اس کو آن بورڈ لے کر پھر یہ کام کیا جائے تاکہ ایک انارکی کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور ایک آخری بس میں وائس نوٹ چلانے کا ٹائم نہیں ویسے پوچھ دیتا ہوں. غالباً کسی خاتون نے پوچھا ہے، سوال سے لگ رہا ہے کہ مردوں سے پہلے جمعے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
جی ہمارے ہاں یہ ہے کہ اذان کے بعد مردوں کی جماعت کا عورتیں انتظار کر لیں سوائے فجر کے. فجر میں جتنی جلدی پاسبل ہو پڑھ لیں. باقی جماعتوں میں مردوں کی جماعت کا انتظار کرنا مستحب ہے, یعنی مستحب. افضل ہے. اگر فوراً اذان کے بعد جیسے بہنوں کو کام ہوتا ہے بہت زیادہ, وہ ویٹ کریں تو بیچ میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, تو اذان کے فوراً بعد وہ پڑھ سکتی ہیں. جماعت کے اختتام کا انتظار لازم نہیں ہے. اور نماز با جماعت میں خواتین کی شرکت, اس حوالے سے کیا ہے رائے حنفی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کا عرف رائج ہو گیا ہو ٹھیک ہے, تو وہاں بالکل جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں چند شرائط ہوتی ہیں کہ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں, اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے اجازت لیں, با پردہ نکلیں, راستہ پر امن ہونا چاہیے, عزت کا یا مال کے چھن جانے کا اندیشہ نہ ہو, جس جگہ جا رہی ہیں وہ مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو, سیپریٹ ہو گیا, عورتوں کا راستہ علیحدہ ہے مردوں کا علیحدہ ہے, اور وہاں صرف نماز کے قصد و ارادے سے جائیں. ساس کیا کر رہی ہے, شوہر نے کیا کیا, نندے کس اسٹیج تک پہنچی ہیں, تمہارا جادو کہاں تک چلا, یہ فضولیات کی اجازت نہیں ہوتی. وہاں پہ جائیں, بیٹھیں, نماز پڑھیں اور فوراً اپنے گھر کو واپس آ جائیں, تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. یہ والا اطلاق تو مردوں میں بھی ہوگا نا کہ بھائی نماز پڑھنے جاؤ, ادھر ادھر کی نہیں, باس کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ نہ کرو. اصل میں بد سے بدنام برا, عورتیں ہو جو کہ یہ بدنام, مرد بھی کم نہیں ہے. یہ جہاں بیٹھتے ہیں تیسرے کی غیبت ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ بہنیں زیادہ باتیں کرتی ہیں, اس وجہ سے بہنوں کا ذکر کر دیتے ہیں, ناراض نہ ہو. اور تم نے جو لگائی بجائی کی ہے نا ابھی, اگر کوئی بہن نہیں بھی سوچ رہی تھی, آپ نے تیری ڈال دیا, وہ مجھے برا بھلا کہیں گے خواتین. نہیں, وہ میں نے پروگرام 11 دار نہیں کیا نا بہت دنوں, تو میں مس کر رہا تھا تھوڑا سا. یار تو مامی نظر آئے تو معافی چاہتا ہوں میں. پہلا سوال تھا وہ یہی تھا نا کہ نماز جماعت جو مردوں کی ہے اس کا انتظار کرنا کیا خواتین کے لیے ضروری ہے؟ جواب جی نہیں, ضروری تو نہیں ہے, اور وہ اگر اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں پڑھ سکتی ہیں, وقت ہو گیا تو وقت کے بعد پھر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جہاں تک جماعت میں شرکت کا معاملہ ہے, بالکل ان کے لیے بھی مستحب ہے, مگر اسی طرح سے کہ وہ گھر کے جو ان کے بزرگان ہیں, جو ان کے پیٹرنیج کے حوالے سے ذمہ دار ہیں, ولی ہیں, مثلا خاتون ہیں, وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر تو نہ جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ گھر کے ماحول کے اندر ہی ایک کیوس آ جائے. تو وہ پرمیشن لے کر جائیں, اور اگر کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کی ناموس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ جا سکتی ہیں, تو ضرور جائیں. شہر کے اندر میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے گنجائش زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ مثلا مختلف حرم کے اندر جا کر دیکھیں, یا مشہد کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں, عراق کے اندر بھی دیکھتے ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر باقاعدہ اس حوالے سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ خواتین کا الگ حصہ ہوتا ہے, وہاں پر ان کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ اس طرح سے اتصال کا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ وہ شریک ہو سکے. مناسب, ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ جناب مفتی اکمل صاحب, مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.